بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ ناظرین، قصوہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو مالک کے نزدیک انتہائی محبوب ہو اور اس محبت کی وجہ سے اس کا مالک اسے کام اور بوجھ ڈھونے سے آزاد کر دے اور دوسری اونٹنیوں کی طرح اسے چرنے کے لیے چراہ گاہ نہ بھیجے۔ قصوہ اس اونٹنی کو بھی کہتے ہیں جس کے کان یا ناک یا ہونٹ کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہو، مگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ اس طرح کے کسی عیب سے پاک تھی۔ قصوہ نامی مبارک اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ اس محبت کی وجہ یہ تھی کہ قصوہ اونٹنی نہایت فرما بردار اور شریف الطبع تھی۔ اسلامی تاریخ میں قصوہ اونٹنی کا بڑا مقام ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اونٹنی کا مکمل واقعہ بیان کریں گے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو آپ کی یہ اونٹنی آپ کی جدائی میں زندگی بسر کرتی رہی۔ ناظرین، قصوہ قبیلہ بنی کشیر کی چراگاہوں میں پیدا ہوئی۔ اس کی رنگت سرخی مائل تھی۔ جب قصوہ 4 سال کی ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بنی کشیر سے 8000 درہم کے عوض خرید لیا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دی تو اکثر صحابہ کرام ہجرت کر گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت سے یہ کہہ کر روکے رکھا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی ساتھی کا انتظام کر دے۔ یہ سن کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی اور بنی کشیر سے 2 تیز رفتار اور طاقتور اونٹنیاں خرید لیں۔ ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک قصوہ تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ہجرت کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر نے غار میں پناہ لی۔ 3 دن کے بعد جب روانگی کا وقت آیا تو صدیق اکبر نے اللہ کے رسول کی سواری کے لیے اونٹنی پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان 2 اونٹنیوں میں سے کوئی ایک پسند فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ صدیق اکبر نے جو اونٹنی اللہ کے حبیب کو فروخت کی اس کا نام قصوہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی، پھر اس پر سوار ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اونٹنی خریدنے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اس مبارک اور تاریخی سفر ہجرت میں آپ اپنی جان و مال سے ہجرت فرمائے۔ قصوہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا وہ عظیم سفر کیا جسے اسلامی تاریخ میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس سفر کے بعد قصوہ اونٹنی کو شرف و رفعت کی کئی منزلیں ملی۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبہ میں قیام فرمایا۔ پھر اللہ کے حبیب نے مدینہ منورہ کا رخ کیا، جہاں پہنچنے پر مدینہ منورہ کی بچیوں نے دف بجا کر اللہ کے حبیب کا استقبال کیا۔ اس مبارک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ پر سوار تھے۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ اگرچہ دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ اللہ کے آخری نبی اس کے ہاں قیام فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیں، مگر اللہ کے حبیب فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قصوہ اونٹنی توفیق الہی سے چل رہی ہے، اس کی راہ چھوڑ دو، اسے جہاں حکم ہوگا وہیں بیٹھ جائے گی۔ نیز اونٹنی کے بیٹھنے کے مقام پر ہی مسجد نبوی تعمیر ہوگی اور وہی رسول اللہ قیام فرمائیں گے۔ یہ سن کر سب قصوہ کی راہ سے ہٹ گئے اور حیرت و استعجاب سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتے رہے۔ قصوہ چلتی رہی یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن اللہ کے حبیب نیچے نہیں اترے۔ قصوہ دوبارہ اٹھی، تھوڑی دور گئی، مڑ کر دیکھنے کے بعد دوبارہ اسی مقام پر آ کر بیٹھ گئی۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لے آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیان والوں یعنی بنی نجار کا محلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ننیال میں قیام فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی کرنا چاہتا تھا۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مگر جناب حضرت ابو ایوب انصاری لپک کر قصوہ سے کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر اللہ کے حبیب نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری کو اللہ کے حبیب کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ ادھر حضرت سعد بن زرارہ نے آ کر قصوہ کی نکیل پکڑی، چنانچہ اس مدت کے دوران قصوہ ان کے پاس رہی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قصوہ کو وہ طاقت و قوت عطا کی کہ وہ وحی کے وزن کو برداشت کر سکے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ واحد سواری تھی جو وحی کا وزن برداشت کر سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوتے اور اچانک آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ وحی کے نزول کے وقت آپ کا جسم اطہر اپنے وزن سے کئی گنا بھاری ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی تاثیر ارد گرد کی چیزوں پر بھی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے اور اچانک وحی کا نزول ہوتا۔ وحی کا اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا گویا قصوہ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ناظرین گرامی، وحی کے بھار کے متعلق ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن کے بوجھ سے قریب تھا کہ میری ہڈی ٹوٹ جاتی۔ میں سمجھا کہ آج کے بعد میں اپنے پیروں پر نہیں چل سکتا۔ ناظرین، قصوہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسے 5 اہم مواقع میں شرکت نصیب ہوئی۔ اللہ کے حبیب غزوہ بدر کے لیے اس پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ صلح حدیبیہ، عمرہ قضا، فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے سفر میں بھی قصوہ شریک تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے حبیب مکہ مکرمہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ تواضع و انکساری سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر سر جھکا لیا کہ سر اقدس قصوہ کے کوہان سے لگ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم خدا میں فاتح بن کر داخل ہوئے تب بھی آپ قصوہ پر سوار تھے۔ اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی۔ آپ کمان سے بتوں کو مارتے اور فرماتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھوکر سے بت اوندے منہ گر پڑتے۔ آپ نے قصوہ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی صحابی کو کسی اہم مہم کے لیے اپنا سفیر بنا کر روانہ کرتے تو اسے قصوہ پر بھیجتے تھے۔ ذی القعدہ 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو امیر الحج بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ قافلے کی روانگی کے بعد سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوتی ہیں جن میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس حکم کے آ جانے کے بعد اللہ کے حبیب نے مولا علی علیہ السلام کو روانہ فرمایا تاکہ وہ آپ کی جانب سے اعلان کر دیں۔ خون اور مال کے عہد و پیمان میں عربوں کا دستور تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کرے یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کروائے۔ خاندان سے باہر کے کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو قصوہ پر سوار کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب علی المرتضیٰ قصوہ پر سوار ہو کر جب جناب صدیق اکبر تک پہنچے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ تکبیر کہی گئی تھی اور صدیق اکبر جماعت کی امامت کے لیے آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ قصوہ کی آواز سنائی دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تکبیر کہنے والے تھے رک کے اور فرمایا، یہ قصوہ کی آواز ہے، شاید اللہ کے حبیب خود تشریف لائے ہیں۔ جب قصوہ قریب آتی ہے تو اس پر سوار بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات عروج یا وادی دبحان میں ہوئی۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی علیہ السلام کو قصوہ پر سوار دیکھا تو دریافت کیا، امیر ہیں یا مامور ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں مامور ہوں۔ پھر دونوں آگے بڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر الحج کی حیثیت سے لوگوں کو حج کروایا۔ 10ویں تاریخ یعنی قربانی کے دن حضرت علی علیہ السلام نے قصوہ پر سوار ہو کر جمرہ کے پاس لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی۔ جن کے ساتھ عہد و پیمان نہیں تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی۔ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوتاہی نہیں کی، نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کروایا کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، نہ کوئی بے لباس ہو کر بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرہ عرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ مختلف مہمات کے علاوہ سفر کے دوران بھی اکثر و بیشتر صحابہ کرام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قصوہ پر سوار ہوئے۔ حجۃ الوداع کا سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصوہ پر کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قصوہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے گئے، جہاں 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ آپ نے وہاں ایک جامع خطاب دیا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے۔ یہ مساوات انسانیت اور ذات پات کے خاتمے کا اولین چارٹر ہے۔ قصوہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر یہ جامع خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو میری بات سنو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تم سے میرے بارے میں پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہ۔ واضح رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خطبات میں یہ خطبہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طویل ترین خطبہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں خطبہ ارشاد فرمانے اور ظہر و عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے وقوف پر تشریف لے گئے۔ قصوہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور جبل مشکات کو سامنے کیا اور قبلہ رخ وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ پر سوار ہوئے اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے مزدلفہ تشریف لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قصوہ اس قدر محبوب تھی کہ اسے دیگر اونٹنیوں کی طرح گھٹنے سے نہیں باندھا جاتا تھا بلکہ اسے کھلا چھوڑا جاتا تھا۔ قصوہ کا دائمی مسکن جنت البقیع کے قریب ایک چراگاہ تھی۔ قصوہ وہاں قریب جوار کی جھاڑیوں سے چرتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ کو پیار سے کبھی جدعائی بھی کہہ کر بلاتے، کبھی قصبائی اور کبھی اسبا کہتے، گویا یہ سب قصوہ کے نام ہے۔ قصوہ کو اونٹوں کے دوڑ کے مقابلے میں بھی کبھی کبھار شریک کرایا جاتا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب کبھی قصوہ کو اونٹوں کے مقابلے میں شریک کروایا گیا تو قصوہ دوڑ میں ہمیشہ بازی لے گئی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوڑ کے مقابلے میں قصوہ پیچھے رہ گئی اور دوسری اونٹنی اس پر سبقت لے گئی۔ اس پر مسلمانوں کو افسوس ہوا۔
جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، دنیا کی چیزوں میں جس چیز کو لوگ بہت زیادہ بلند مقام دینے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کے مقام سے گراتا ہے۔ قصوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 11 سال تک رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جہاں تمام صحابہ کرام کے لیے ایک عظیم صدمہ تھا، وہیں قصوہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کسی بھی مصیبت سے کم نہ تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس صدمے سے نکل آئے، مگر قصوہ کو اللہ کے حبیب کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ شدت غم کی وجہ سے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہی۔ قصوہ نے کھانا پینا ترک کر دیا، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قصوہ پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا 1 سال بھی پورا نہیں ہوا کہ قصوہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ اونٹنی ہے جس کی نکیل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پکڑیں گے جب اللہ کے حبیب جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ویڈیو سے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔